پاکستان کی آرمی فلسطین کے بچوں کی ماں ہے، تو ہم نے ان بچوں کی ماں سے کہنا ہے کہ یہ فوج جو فوج ہوتی ہے نا، وہ ماں ہوتی ہے، حفاظت کرتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے ایک پرندہ ہو یا جانور ہو، وہ کمزور بھی ہو اس کی ماں، تو وہ اپنے بچوں کی حفاظت ضرور کرتی ہے جب کوئی دشمن آ جاتا ہے تو۔ السلام علیکم، میرا نام احمد رئیس ہے۔ آپ میری یہ ویڈیو جتنے بھی لوگوں تک پہنچا سکیں، جہاں تک پہنچا سکیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اس خیر کے کام کے اندر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ اس ویڈیو کو آگے تک پہنچا دیں۔ تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میں سے جو بھی یہ ویڈیو سنے اور اس کا کہیں تک بھی آگے ہاتھ پڑتا ہو، یا اپنے گھر والوں تک یا اپنے دوستوں تک لازمی یہ بات پہنچانا، تاکہ یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل سکے۔ بات یہ ہے کہ میرا یہ پیغام جو ہے یہ پاکستان آرمی کے لیے، میری اپنی فوج کے لیے، پاکستان کی فوج کے لیے، کیونکہ میں جو ہے وہ میرے پاس یہی ایک طریقہ ہے اپنی فوج تک بات پہنچانے کا۔ تو میں یوتھ بھی ہوں، میں ینگ جنریشن بھی ہوں، میں پاکستانی بھی ہوں، میں ان تک یہ بات اپنی پہنچا رہا ہوں۔ آپ سب نے بھی اس بات میں جو اس سے شامل ہو، اس کو وہاں تک پہنچانا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو مشن ہے جس کو میں شروع کر رہا ہوں، اس کو آپ لوگوں نے میرے ساتھ مل کر شروع کرنا ہے۔ بات کو آپ سمجھنا ہے کہ جہاں تک بھی میری بات پہنچے، جس بھی بڑے سربراہ تک پاکستان کے، آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے 2 منٹ میری بات سمجھنی ہے۔ دیکھیں، دنیا میں 2 ملک اس طرح کے ہیں، یا 2 ریاستیں جو اس ٹائم بنی ہوئی ہیں اس طرح کی، جو اس بیس کے اوپر بنی ہے، اپنے مذہب کے بیس کے اوپر کہہ لیں یا جس چیز کے اوپر بھی آپ کہہ لیں۔ ایک پاکستان ہے اور ایک سو کالڈ، جو کہ ریاست نہیں ہے، زبردستی بنی ہوئی ہے، وہ ہے اسرائیل۔ بھائی بات سمجھو، پاکستان اور اسرائیل۔ پاکستان اوور دا ٹائم پیریڈ نیچے جاتا گیا، ڈکلائن کی طرف جاتا گیا، اور جہاں پہ آج ہم ہیں یہ ہم ساروں کو پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ نہ اس میں آپ کا قصور ہے، نہ میرا قصور ہے، یہ بس ایک جس کا بھی قصور ہے، یہ جہاں سے بھی چیز چلی ہو گیا، اب گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بیٹھے کہتے رہیں کہ یہ آگ اس نے لگائی ہے، اب یہ آگ بجھانے کا ٹائم ہے۔ تو جو آگ بجھائے گا وہ تو کنفرم جو ہے ہی ہے، اس کا گھر ہے جو آگ بجھا رہا ہے۔ یعنی کہ گھر میں آگ لگی ہے تو میرے گھر میں آگ لگی ہے تو میں بجھاؤں گا نا، اور آپ کے گھر میں آگ لگی ہے تو آپ بجھائیں گے۔ تو اس گھر میں اس ٹائم آگ لگی ہوئی ہے، تو جو بھی بجھائے گا یہ اسی کا گھر ہے۔ آپ نے میری بات سمجھ لی۔ میری پاکستان کی فوج ہے، اور مجھے یہ پتا ہے کہ پاکستان کی فوج سب کر سکتی ہے اگر یہ کرنا چاہے تو۔ اس کے پاس ہر کیپیسٹی ہے۔ اگر اس کے پاس ویپن نہ ہو لڑنے کے لیے تو یہ لوگ دماغ سے لڑ لیتے ہیں۔ اگر دماغ اس ٹائم پہ اویلیبل نہ ہو تو کوئی بنی ہوئی اسٹریٹجی کے اوپر لڑ لیتے ہیں۔ میرا اس ٹائم صرف کہنا یہ ہے کہ فلسطین میں جو بچے ہیں وہ اس ٹائم 56 کنٹریز کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کون ہماری مدد کے لیے آئے گا، ہمیں خوراک پہنچائے گا۔ اور مجھے، میری پاکستان آرمی کو میں پھر یہ ریپیٹ کر کے یہ بات بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ بات پتا ہے کہ ہمارے پاس اس ٹائم فائنینشیل کنڈیشن ہی ہماری یہ نہیں ہے کہ ہم فلسطین کی ہیلپ کر سکیں، کیونکہ ہمارے پاس نہ وہاں جانے کے اتنے جہاز ہم بار بار بھیجیں، لڑیں، نہ ہم یہاں افورڈ کر سکتے ہیں، نہ ہم وہاں افورڈ کر سکتے ہیں۔ یہ مجھے پتا ہے کہ ہماری یہ کنڈیشن ہے، مگر میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ ہم سب پاکستان آرمی کو یہ تو کہہ سکتے ہیں نا مل کر کہ یار وہ جو مر رہے ہیں وہاں پر وہ ہمارے بچے ہیں، وہ ہماری آرمی کے بچے ہیں۔ یہ بچے ان سب کی ماں، کیونکہ یاد رکھیے گا پاکستان کی آرمی صرف پاکستان کی آرمی نہیں ہے، پاکستان کی آرمی عالم اسلام کی آرمی ہے۔ تو ہم اس ٹائم جو اس کے اوپر کیچڑ ڈال رہے ہیں، جو آپس میں لڑ رہے ہیں، جو ہم آپس میں بحث کر رہے ہیں، آپس میں بحث ختم ہو چکی ہے۔ دشمن نے ہمارے اوپر اٹیک کیا ہوا ہے اس ٹائم پر۔ تو اس ٹائم جب دشمن نے اٹیک کیا ہوا ہے تو بھائی یہ برا یا وہ برا نہیں ہے۔ تو میرا اپنی پاکستان آرمی سے یہ میں نہیں کر سکتا، یا انڈیویجول کوئی میرے ساتھ کا اسٹوڈنٹ نہیں کر سکتا، یا کوئی ایک بندہ اٹھ کر نہیں کر سکتا، مگر آپ لوگوں کے پاس یہ کیپیسٹی ہے۔ آپ ماں ہیں، آپ لوگ رکھوالے ہیں۔ اگر براہ راست جنگ نہیں کر سکتے آپ لوگ تو کوئی سلوشن تو کریٹ کر سکتے ہیں نا۔ سلوشن آپ لوگوں نے کریٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ لوگ اس منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اسلام کے بچے ہیں جو مر رہے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ میں نے کاکول بھی دیکھا ہوا ہے، جو ہے نا وہ میں نے کامرہ بھی اندر سے دیکھا ہوا ہے، میں نے سب دیکھا ہوا ہے۔ وہ سب قرآن پاک کی آیتیں جو لکھی ہوئی ہیں
وہ ہم سب کے لیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس ٹائم ان آیتوں کا وقت آ چکا ہے. وقت کیا آ چکا ہے کہ اگر ہم فزیکلی فائٹ نہیں کر سکتے تو کوئی سولوشن تو کریٹ کر سکتے ہیں. کوئی ڈائیلاگ کے لیے کچھ ملکوں کو تو اکٹھے کر سکتے ہیں, اور ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. آپ یقین کریں, ہمارے پاس صرف ہماری آرمی ہے. ہمارے پولیٹیشینز اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کو کہہ سکیں کہ جائیں جی آپ لڑ کر آئے. تو ہم نے کس کو کہنا ہے؟ ہماری آرمی کو. اور مجھے یہ یقین ہے کہ ہماری آرمی یہ کر سکتی ہے, کیونکہ ہماری آرمی کعبے میں جس ٹائم پر پانی آ گیا تھا, جس ٹائم پہ کعبے میں اٹیک ہو گیا تھا, جس ٹائم پہ کعبے کو انہوں نے گھیر لیا تھا 1970s 80s میں, آپ لوگوں کو اگر ہسٹری نہیں پتا تو آپ لوگ ہسٹری نکال کے دیکھیے گا. تب مجھے بتائے, تب بھی تو 56 ملک تھے نا بھائی دنیا کے اندر, تب کس نے جا کر کعبے کو بچایا تھا؟ کچھ لوگ تھے جو کہ جنازے جاتے ہیں نا خانہ کعبہ کے اندر, تو وہ ان جنازوں کے اندر لیٹ گئے تھے, اور اندر جب جنازے گئے تو ان کے پاس گنز تھی, وہ نکل گئے, انہوں نے یرغمال بنا لیا, کعبے کے دروازے سارے بند کر دیے. ٹھیک ہے, اب جب کعبے کے دروازے ان لوگوں نے بند کر دیے تو کوئی ملک نہیں تھا جو اندر جا پا رہا تھا. تو پاکستان میں تب پرویز مشرف نے اس کو لیڈ کیا تھا, پانی اندر چھوڑ کے, کرانٹ چھوڑ کے, اور پھر ہمارے گوریلاز گئے تھے اور ہم نے کعبے کو بازیاب کروایا تھا. تو پاکستان کی آرمی نے سعودی عرب کو ٹرین کیا, دبئی کو ٹرین کیا, مسلمان کی آرمی ہے, ہم لوگ تو ہم سب کر سکتے ہیں. تو اس ٹائم میں اس کے اوپر نیکسٹ ویڈیو بھی بناؤں گا, ڈیٹیل میں بناؤں گا کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ یہ بات میری آگے تو پہنچا سکتے ہیں, یہ آرمی کو پہنچا تو سکتے ہیں کہ وہ ہماری ماں ہے, وہ ان بچوں کی ماں ہے, وہ اس ٹائم سب کر سکتی ہے اگر چاہے تو کوئی سلوشن ڈھونڈے, اس سلوشن سے جس سے ہم اس چیز کو پاسبل کر سکیں, تاکہ ہم لوگ دنیا کو پیغام دے سکیں. لڑنے کا ٹائم نہیں ہے. تو آپ لوگ یہ آرمی کو ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں نا کہ پلیز پلیز ہمارے لیے کوئی رستہ نکالیں, کوئی سلوشن ڈھونڈے اگر آپ کے پاس ہے تو, اور نہیں ہے تو اس کو سلوشن بنائیں, کوئی سلوشن نکالیں اس کا, تاکہ ہم یہ سب کچھ کر سکیں. تو پاکستان کی آرمی فلسطین کے بچوں کی ماں ہے, تو ہم نے ان بچوں کی ماں سے کہنا ہے کہ یہ فوج, جو فوج ہوتی ہے نا, وہ ماں ہوتی ہے, حفاظت کرتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے ایک پرندہ ہو یا جانور ہو, وہ کمزور بھی ہو اس کی ماں, تو وہ اپنے بچوں کی حفاظت ضرور کرتی ہے جب کوئی دشمن آ جاتا ہے. تو پاکستان کی آرمی صرف پاکستان کی آرمی نہیں ہے, یہ امت مسلمہ کی آرمی ہے, یہ ماں ہے سب کی. تو اس ٹائم ان بچوں کو درندے اٹھا رہے ہیں. تو میں اس ماں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تم تو ماں ہو, اور ماں کے پاس سب سلوشنز ہوتے ہیں. تو ماں کا کردار آن ہونا چاہیے, ماں کا کردار اس ٹائم آ چکا ہے. تو ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہم پوری قوم آپ کے ساتھ ہیں. ہم دل جان سے, بہاڑ میں گیا یہ سیاست, بہاڑ میں گئے عمران خان صاحب, بہاڑ میں گئے نواز شریف, بہاڑ میں گیا زرداری, آپ لوگ کر سکتے ہیں, مجھے پتہ ہے اس چیز کا, میں دل سے یقین رکھتا ہوں اس بات کے اوپر. تو کوئی سلوشن ہے کہ ہم سب مل کر کچھ کریٹ کر سکیں اس جنگ کو روکنے کا, اس جنگ کو تھمنے کا, کیونکہ وہ بچے مر رہے ہیں, وہ میرے بھی ہیں, وہ آپ کے بھی ہیں, وہ سب کے ہیں. تو جس تک میری یہ بات پہنچے, میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جہاں تک آگے میری بات پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں, تاکہ ہماری فوج, ہم ایک پیج کے اوپر آئے, کچھ سلوشن نکالے, اور وہ سلوشن دنیا کے سامنے رکھیں کہ ہم ایک ہیں اور ہم نے ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو یہ میری بات آپ لوگوں نے آگے تک پہنچانی ہے, یہ آپ لوگوں کا صدقہ جاریہ ہوگا. جس تک پہنچے وہ آگے پہنچائے, تاکہ ہم کسی سلوشن پہ پہنچ سکیں. کیونکہ میں بارہا آپ لوگوں کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کا بھلا کرے. اسرائیل دوبارہ اٹیک کرنے والا ہے فلسطین پہ, بہت شدید قسم کے. اس لیے میں آپ لوگوں کو جگا رہا ہوں کہ پلیز اٹھے اور کچھ کرنے کا وقت آ گیا, اور ہم اسے کریں. تو بہت زیادہ خیال رکھیں کہ بات میری لازمی آگے تک پہنچانی ہے. چینل سبسکرائب کر لینا ہے, کیونکہ میری ویڈیوز لنک اس سے آتی رہیں گی, ساتھ اٹیچ رہنا ہے, تاکہ ہم کوئی سلوشن نکال سکیں. تو خیال رکھیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر. اللہ حافظ.